ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر ولیال عشر. محترم حاضرین، پردہ نشین خواتین اور تمام ناظرین کرام، میرا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کے اعمال. اگلا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو عربی تاریخ کے حساب سے آخری مہینہ ہے. تو اس مہینے کی شروعاتی 10 دنوں کی بہت ہی زیادہ اسلام میں فضیلت اور اہمیت ہے. اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے 10 دنوں کی کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. عربوں کے یہاں تو یہ چیز مشہور بھی ہے اور عرب حضرات اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، ان 10 دنوں میں خوب عبادت بھی کرتے ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارے ملکوں میں ان 10 دنوں کی اہمیت کو نظر انداز کیا جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اتنی زیادہ فضیلت اہمیت ہے، اور عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے ملکوں میں زیادہ فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے، حاکم کیا کر رہے ہیں، مسلم حکمراں کیا کر رہے ہیں، کون حاکم کیا کر رہا ہے، کہاں غلطی مل جائے کہ بیٹھ کے وائرل کریں گے ہم بیٹھ کر کے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، عرب کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں اپنی فکر نہیں ہے، لیکن دوسرے ملک کے لوگ کیا کر رہے ہیں اور حاکم کیا کر رہا ہے اس کی ہمیں بہت زیادہ فکر ہے. اور پھر مشورہ بھی دیں گے فلاں حاکم کو یہ کرنا چاہیے تھا، فلاں مسلم حکمراں کو یہ کرنا چاہیے تھا، وہ یہ کرتے تو ایسا ہو جاتا، ویسا کرتے تو ویسا ہو جاتا. پوری جو ہماری محنت ہے ہمارے ملک کے مسلمانوں کی وہ اسی بات پہ ہے، اور اپنے اوپر کوئی محنت نہیں ہے. کل تک جو لوگ داڑھی کاٹتے تھے وہ آج بھی کاٹ رہے ہیں، حالانکہ اس پر تو کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہم آرام سے داڑھی رکھ سکتے تھے اور رکھنا چاہیے، فرض جبکہ نہیں رکھیں گے. مگر فلاں حکومت کو بدلنا چاہیے، فلاں عرب ملک کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کے اندر پورے مائنڈ میں ہے، پورا آئیڈیا ہے کیا کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے، کوئی فکر نہیں. بہت افسوس کی بات ہے. تو اللہ رب العالمین کا بھی فضل و احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ موسم دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکے، سنوار سکے، ٹھیک کر سکے، اور یہ فضیلت اور اہمیت والے دنوں میں خوب عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکے. تو آنے والے جو ذی الحجہ ہے مہینہ، اس کے شروعاتی جو 10 دن ہیں، اس کی فضیلت ہم بیان کریں گے، لیکن اس کی شروعات ہمیں توبہ استغفار سے کرنی چاہیے کہ اتنی فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں ثواب و کام تو کرنا، لیکن پہلے اپنے آپ کو سدھار تو لیں، توبہ تو کریں، اپنے کو ٹھیک تو کریں کہ وہ کام جو ہم کر سکتے ہیں، جو میرے ذمہ ہے یا میرے انڈر میں میری طاقت کی جو چیزیں ہیں اس کی تو اصلاح کریں. باقی جو حکمراں ہے، گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، جس کی سرکار وہ جانے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے سوال کرے گا. ایسا اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ کوئی اگر حاکم ہے، بادشاہ ہے تو وہ جو چاہے کر لے، اللہ اس کو نہیں پکڑے گا، ایسا کہیں بھی نہیں ہے. عرب ممالک کے لوگ جو چاہے کر لے، اللہ اس کو نہیں پکڑے گا، ایسا بھی کہیں بھی نہیں ہے. جو جیسا کرے گا اپنے اپنے عمل کا اس کو حساب اللہ کے ہاں دینا پڑے گا. وہ برا کریں گے وہ سمجھیں گے، اچھا کریں گے اس کو ثواب ملے گا. ہم کیا کر سکتے ہیں اس پر تو ہم فوکس کریں. تو ان 10 دنوں کی ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت کا ہمیں اندازہ تک صحیح سے نہیں ہے، اس پر ہم غور و فکر تک نہیں کرتے ہیں. اس لیے عنوان رکھا گیا ہے تاکہ ہمارے اندر شعور پیدا ہو، علم ہو، اور ہم 10 دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے سورہ فجر میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی شروعاتی 10 راتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کی شروعاتی 10 راتوں کی قسم کھا کر کے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ 10 دن ذی الحجہ کی شروعاتی وہ 10 دن ہیں جس کے اندر عرفہ بھی پڑتا ہے،
یوم عرفہ. اور یوم عرفہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں سب سے زیادہ جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہے. رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزاد کرتا ہے جہنم سے، معلوم ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ پورے سال میں کوئی ایک ایسا دن بتائیے جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے سب سے زیادہ آزاد کرتا ہو، وہ کون سا دن ہے؟ وہ عرفہ کا دن ہے، یعنی 9 ذی الحجہ، بقرعید سے ایک دن پہلے، جس دن حاجی حضرات میدان عرفات میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر، بہت بڑا دن ہے. بلکہ اس کو عرفہ کے دن ٹھہرا جائے، حاجی ٹھہرے، یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. جو حاجی سارا کام کر لے، عرفہ نہیں جائے گا میدان عرفات میں، اس کا حج نہیں ہوگا. تو بہت عظیم دن ہے عرفہ کا دن. یہ کب پڑتا ہے؟ یہ 10 ذی الحجہ کے اندر ہی یہ چیز ہے. اسی طرح یوم النحر، بقرعید کا پہلا دن 10 ذی الحجہ. تو یوم النحر کی بہت زیادہ فضیلت ہے. قربانی کے 4 دن ہیں. ہمارے ملکوں میں 3 دن مشہور ہے، لیکن اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح بات معلوم ہوتی ہے کہ 4 دن ہے. پہلا دن ہے، اس کے بعد 3 دن ہے، ٹوٹل 4 دن ہے قربانی کی. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قربانی کا دن یوم النحر ہے، وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بَعْدَهُ، اس کے بعد 3 دن اور ہے. تو کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 4 دن ہوئے. لیکن سب سے افضل دن پہلا دن ہے قربانی کا، جس کو کہتے ہیں یوم النحر. تو بقرعید کے پہلے دن کو یوم النحر کہا گیا ہے. تو اگر کوئی پوچھے کہ پورے سال میں سب سے افضل دن کون سا ہے، دن کے حساب سے بتائیے ایک دن، وہ کون سا دن ہے؟ ہاں، اکثر لوگ کہتے ہیں عرفہ کا دن ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. عرفہ کا دن بہت افضل ہے، صحیح بات ہے، لیکن نمبر 1 پر نہیں ہے. نمبر 1 پر یوم النحر ہے، اور نمبر 2 پہ عرفہ کا دن ہے. اب کہیں بھائی کیا بات ہے، پہلی بار سننا ہے بات. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے عظیم دن یوم النحر ہے. بات ہو گئی ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کلیئر کر دیا. تو نبی کریم نے عرفہ کی بہت فضیلت بتائی ہے، لیکن سب سے افضل کون سے دن ہے؟ یوم النحر. بقرعید کا پہلا دن 10 ذی الحجہ، یہ سب سے افضل دن ہے. تو یہ جو سب سے افضل دن، اگر ایک دن کی بات کریں پورے سال میں، تو یوم النحر بقرعید کا پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ. نمبر 2 پہ کون سا دن ہے؟ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ. اور ہمارا جو اسلام مکمل ہوا وہ کب ہوا؟ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو. اور حج کی جو اکثر کام ملے کب ہوتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ کو، یوم النحر کے دن. تو یہ سب وجوہات ہیں جس وجہ سے ذی الحجہ کی شروعاتی 10 دنوں کو پورے سال کے سب سے افضل دن کہا گیا. تو اگر مہینے کی بات کریں تو سب سے افضل مہینہ رمضان مبارک ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر 10 دنوں کی بات کریں تو 10 دن کے اعتبار سے سب سے افضل دن پورے سال میں یہ ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن ہے. اگر کوئی پوچھے کہ رمضان کا 10 دن افضل ہے یا ذی الحجہ کے 10 دن، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن رمضان کے 10 دن سے بھی بہتر ہے. شروع کے 10 دن سے بھی اور بیچ کے 10 دن سے بھی. لیکن جو آخری کے 10 دن ہیں رمضان کے، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں شب قدر ہے اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے علاوہ شروع کے یا بیچ کے رمضان کے 10 دن سے بھی زیادہ عظیم دن ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن ہے. اللہ اکبر. اور اس تعلق سے حدیث مشہور ہے، کئی حدیثیں ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر ہے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2438. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ کہ سب سے بہتر جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل پسندیدہ اور محبوب ہے وہ کیا ہے؟ ذی الحجہ کے 10 دن ہے. من هذه الايام یعنی ایام العشر، کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو عمل محبوب پسندیدہ ہے اتنا زیادہ کسی اور دن میں نہیں ہے. یہ الفاظ سنن ابی داؤد کے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے؟ تو آپ نے کہا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی اس سے افضل نہیں ہے. الا رجل خرج بنفسه وماله
فلم یرجع من ذلک بشیء، ہاں وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ نکلا اور اس میں سے کچھ بھی لوٹ کر کے نہیں لایا، لوٹا نہیں. تو اگر ایسا اگر کوئی مجاہد ہے تو اس کا عمل افضل ہوگا. لیکن صرف جہاد کیا اور واپس آ گیا صحیح سلامت ہے تو اس کے عمل سے بھی زیادہ محبوب عمل اس انسان کا جو ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دنوں میں عمل کرتا ہے. اللہ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے حدیث صحیح ہے. تو ذی الحجہ کی شروعاتی 10 دنوں کی عظمت، شان اور اہمیت کا اندازہ لگائیے. یہ علی الاطلاق ہے، یعنی پورے سال میں سب سے افضل 10 دن اگر کہا جائے تو ذی الحجہ کے شروعاتی 10 دن ہے. یعنی جیسے یہ بقرعید کا چاند نظر آ جائے تو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا جو وقت وہ شروع ہو جاتا ہے ذی الحجہ کے چاند نظر آنے کے بعد سے ہی. یعنی بقرعید کا چاند نظر آ گیا اور وہ عظمت والا وقت، وہ اہمیت والا وقت اس کی شروعات ہو جاتی ہے ذی الحجہ کے چاند نظر آنے سے ہی. اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہے مسند امام احمد کے اندر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے عظیم دن ہے وہ کون سی دن ہے؟ ذی الحجہ کے 10 دن ہے. ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن، کہ اللہ کے نزدیک دوسرے اور ایام، دوسرے اور دن اتنے محبوب نہیں ہے اور نیک عمل اتنے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ پسندیدہ عمل ان 10 دنوں کے اندر ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. صاف حدیث ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، کلیئر کٹ ہے. فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا تم لوگ ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. لا الہ الا اللہ خوب پڑھا کرو 10 دنوں میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر خوب پڑھا کرو 10 دنوں میں. الحمدللہ 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 خوب کہا کرو ان 10 دنوں کے اندر، کیونکہ بہت اہمیت والے دن ہیں، عظمت والے دن ہیں، فضیلت والے دن ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر ہر عمل بہت ہی زیادہ پسند اور محبوب ہے، اس لیے کثرت سے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اللہ کو پڑھا کرو. تو ان دلیلوں سے یہ معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کی شروعاتی 10 دنوں کی 10 راتوں کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بلکہ پورے سال میں سب سے افضل دن ہے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند محبوب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کریں ان 10 دنوں کے اندر 10 راتوں میں، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک کام، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ اور محبوب. کوئی بھی کام کریں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز ہے، سنت پڑھتے ہیں، نویل پڑھیں، تہجد پڑھیں، چاشت کی نماز پڑھیں، اشراق کی نماز پڑھیں، ہر عمل اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ محبوب ہے. ہر عمل، کوئی خاص نہیں کہ یہ کریں گے تو ثواب ملے گا اور باقی نہیں. ہر نیک عمل، کوئی بھی نیک ہم کام کریں، اچھا کام کریں ان 10 دنوں کے اندر یا 10 راتوں میں، تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ محبوب ہے. تو ہم تو نماز تو پڑھتے ہی 5 وقت کی، ان 10 دنوں میں چاہیے کہ اور بھی زیادہ پابندی کریں. کیسے ہم رمضان میں پابندی کرنا شروع کر دیتے ہیں نماز کی، جماعت کے ساتھ، سنت کے ساتھ، نفل کے ساتھ، تو ویسے ہی ہمیں ان 10 دنوں میں کرنی چاہیے. قرآن کی طرح ہم روزانہ کرتے ہیں، 10 دنوں میں اور بھی تلاوت کریں. جیسے ہم رمضان میں تلاوت زیادہ کرتے ہیں تو 10 دنوں میں اسی طرح کریں رمضان کی طرح، یا اس سے بھی زیادہ مقدار ہم بڑھا دیں، کوانٹٹی اور بھی زیادہ تلاوت کریں. ذکر و اذکار کریں کثرت سے، ذکر و اذکار بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ اگر یہ پڑھتے ہیں آپ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس دعا کو آپ، اس ذکر کو آپ 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا. کتنی بڑی بات ہے، 10 غلام یعنی 10 آدمی اگر کوئی غلام ہو تو آزاد کر دے، کتنی بڑی بات ہے. کروڑوں روپے ہو جائیں گے اس کو خریدا یا بیچا جائے تو، پلس اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائے گی. نمبر 3 اس کے 100 گناہ مٹا دی جائیں گے. اور نمبر 4 کہ پورا دن اس کو
شیطان کے شر سے بچا لیا جائے گا, وہ انسان محفوظ ہو جائے گا. یعنی 4 فائدے ملیں گے صرف 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ ذکر ہمیشہ پڑھنے کے لیے, پورے سال کے لیے ہے. تو اگر ان 10 دنوں میں اگر کریں گے تو یہ اور بھی اچھی بات ہے, اس کا ثواب اور بھی بڑھ جائے گا. اسی طرح ذکر و اذکار میں کہ یہ بھی بہت اہم اور فضیلت والا ہے, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ. تو سبحان اللہ و بحمدہ اگر آپ 100 مرتبہ سے پڑھ لیتے ہیں پورے دن میں کسی بھی وقت یا پورے رات میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ, کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سمندر, تالاب نہیں, نہر نہیں, سمندر کے جھاگ, اس کو کوئی وزن نہیں کر سکتا, گن نہیں سکتا, شمار نہیں کر سکتا. اتنی بھی اگر آپ نے گناہ کیے ہو زندگی میں, یہ صرف 100 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اسی طرح ذکر اذکار میں سے یہ بھی بہت اہم ہے, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث یہی ہے کہ زبان میں ہلکے ہیں, میزان میں ترازو بہت بھاری ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پسندیدہ محبوب ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی پورا سال پڑھنے والا ذکر ہے ہمیشہ, لیکن 10 دن ہمیں اور بھی پڑھنی چاہیے تاکہ اور ثواب ملے. اس لیے 4 کلمات اللہ کو بہت پسندیدہ محبوب ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس 4 کلمات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے. یہ بھی ہمیشہ پڑھنے والی ذکر و اذکار ہے, اس میں سے کوئی خاص نہیں ہے, ہمیشہ ہے. لیکن 10 دن چونکہ بہت فضیلت والا دن ہے اور ہر عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے, تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ہمیں اجر و ثواب دے گا اگر ہم ان ذکر و اذکار کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں. تو کوئی بھی نیک کام اگر ہم کرتے ہیں ان 10 دنوں کے اندر, چاہے سب کا خیرات کریں, ہمیشہ کرنی چاہیے, لیکن 10 دنوں اور کیجئے. جیسے رمضان میں ہمارے جو ہاتھ اور کھل جاتے ہیں ماشاءاللہ, سب کا خیرات کرتے, پر ہم 10 دنوں میں نہیں کرتے. عجیب بات ہے یہ. ان 10 دنوں کے اندر اپنے ہاتھ کو کھولیں, سب کا خیرات کریں, غریبوں میں دیں, کپڑا دیجئے, راشن دیجئے, پیسے دیجئے, جو کچھ آپ کو دینا ہے چپ چاپ خاموشی کے ساتھ اللہ کے نام بانٹتے رہے, دیتے رہیے. بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے. تو ہر نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے ان 10 دنوں کے اندر. ٹھیک, تو یہ بات ہوئی کہ ان 10 دنوں کے اندر جو بھی نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. ٹھیک ہے, لیکن 4 کام ایسے ہیں جو بطور خاص قرآن و حدیث میں بتائے گئے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر یہ 4 کام کرو. تو بطور خاص اسپیشل جو کام بتایا گیا ہے ان 10 دنوں کے وہ کتنے ہیں؟ 4 ٹائپ کے ہیں. نمبر 1 حج اور عمرہ. ان 10 دنوں کے اندر انسان حج کرے, عمرہ کرے. تو عمرہ تو خیر کبھی بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کریں گے تو ثواب اور زیادہ ملے گا. اور حج کا تو صرف یہی سیزن ہے, سال میں ایک ہی بار حج ہوتا ہے. اور حج اور عمرہ کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا انسان جاتا ہے تو یہ لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. جب یہ دعا کرتے تو اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے, اور جب یہ مغفرت طلب کرتے تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح حج عمرہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ انسان کے گناہوں کو اور ان کی فقر و فاقہ کو, ان کی غریبی کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے زنگ کو مٹا دیتا ہے اور سونا اور چاندی کے گندگی کو صاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ حج عمرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت دیتا ہے, ترقی دیتا ہے, فقر و فاقہ کو اللہ, تندرستی کو اللہ مٹاتا ہے, اور گناہ کو اللہ ایسے صاف کرتا ہے جیسے آگ کی بھٹی کی جو آگ ہوتی ہے, بھٹی کی آگ وہ لوہے کی گندگی کو زنگ کو صاف کر دیتی ہے. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ, کہ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں, یعنی انسان سیدھے جنت میں جائے گا. تو حج مبرور کیا ہے؟ حج مبرور یعنی مقبول حج, جس کا حج قبول ہو جائے. اور حج تب قبول ہوگا جب انسان توحید سنت پر ہو, مشرک نہ ہو, اور اس کا مال حلال ہو, حلال پیسے سے آپ نے حج کیا.
اور نمبر 3 کہ سنت طریقے پر آپ نے حج کیا. یہ 3 بنیادی باتیں حج قبول ہونے کے لیے. اگر یہ بات اگر ہے تو سیدھے جنت ہے. اللہ اکبر. ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اگر حج کر لیتا ہے تو حج کرنے سے ایسے ہی لوٹتا حج کر کے کیوم رجا کیوم ولدتہ امہ، کہ گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو کیسے گناہوں سے پاک صاف بالکل ہوتا ہے، ایسے حج کرنے والا انسان ہوتا ہے. پر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں لوگ حج تب کرتے جب انسان قبر میں پیر کو لٹکا دیا ہو، اب اس سے کوئی کام نہیں ہو سکتا تو بھائی چلو حج کر لو. استغفر اللہ. بھائی حج محنت کا کام ہے، اب بیکار ہو گئے ریٹائر ہو کچھ نہیں کر سکتے حج کر لو، ایسا ہوتا ہے؟ پھر یہ کہ انسان کی زندگی اور موت کا بھروسہ نہیں ہے تو اس لیے لیٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول نے بھی بلکہ یہ کہا ہے تعجلوا الی الحج، کہ حج کرنے میں جلدی کرو. ہو سکتا ہے کل اگر تم بیمار پڑ جاؤ یا کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ جائے جس کی وجہ سے رکاوٹ آ جائے، اس لیے دیر نہیں کرنی چاہیے، پہلی فرصت میں حج کریں. اور حج کرنے کی یہی ہے کہ آپ کو استطاعت ہو، جسمانی طور پر اور مالی طور پہ. تو مال کا مسئلہ یہ نہیں ہے جیسا کہ ہمارے ملک انڈیا پاکستان میں یہ ذہن بن گیا ہے کہ 10-20 لاکھ بینک میں جمع ہوگا تب حج کریں گے. ایسا نہیں ہے. مال مطلب کھا پی کر کے روزمرہ کی زندگی، کھانا پینا، بچے کی فیس، علاج. اگر آپ کرائے کے گھر میں ہیں تو کرایہ ادا کر دیں، بجلی کا بل ادا کر دیں، اس کے بعد اتنا پیسہ بچ رہا ہے کہ حج کر سکتے ہیں تو آپ کو حج کرنا، یا آپ صاحب استطاعت بن گئے. تو بہت سے لوگوں کے پاس بہت ساری زمینیں ہیں، کئی کٹا، کئی بیگھا، کئی ایکڑ، کئی کنال زمینیں، بیچیے اس کو. یہ سب کیا دولت ہے؟ یہ جو زمین آپ کے پاس ہے دراصل وہ پیسہ ہی ہے جو زمین کی شکل میں ہے، دکان کی شکل میں. کسی کے پاس 3 گھر ہے تو 1 گھر بیچیے، اب حج کیجیے. کسی کے پاس 2-3 دکان ہے، 1 دکان بیچیے، حج کیجیے. تو یہ دولت ہے نا. دولت کس کو کہتے ہیں؟ پیسہ، سونا، چاندی، زمین، یہ سب کچھ دولت ہے. تو صاحب استطاعت کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی بنیادی ضرورت پورا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس دولت کسی بھی شکل میں ہو، زمین ہے تو زمین بیچیے، ایکسٹرا گھر ہے تو ایکسٹرا گھر کو بیچیے، زیادہ دکان ہے تو اس کو بیچیے اور جا کر کے حج کیجیے. تو حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو ایک کام یہ ہوا حج و عمرہ جو 10 دنوں کے اندر کرنی چاہیے. دوسرا کام ہے تکبیرات کا اہتمام. اس معاملے میں ہمارے ملکوں میں لوگ بہت زیادہ لاپرواہی کے شکار ہیں، تکبیرات نہیں پڑھتے. تو تکبیرات پڑھنی چاہیے. تکبیرات یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. مختلف الفاظ ہیں تکبیرات کے، اس میں سے جو آپ کو یاد پڑھتے رہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات خوب پڑھنی چاہیے ہمیں. مرد بھی پڑھیں، خواتین بھی پڑھیں. مرد اونچی آواز پڑھیں گے، خواتین آہستہ پڑھیں. اچھا اس کا ٹائم کیا ہے؟ ٹائم یاد رکھیے. جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آیا یعنی بقرعید کا چاند نظر آیا تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کب تک پڑھنا ہے؟ 13 تاریخ کی مغرب تک. تو بقرعید کا چاند نظر آنے سے تکبیر پڑھنے کا وقت شروع. کب تک پڑھنا ہے؟ 13 تاریخ کی شام، 13 تاریخ کا مغرب ہونے تک، سورج ڈوبنے تک اس کو پڑھنا. یہ پورا وقت ہے. یعنی دن میں بھی، رات میں بھی، صبح شام، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہیے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات کو خوب اہتمام کرنا چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں تکبیر مطلق. انہیں کو ٹائم ٹیبل فکس نہیں ہے، 24 گھنٹے میں آپ جتنا چاہیں یہ 13 دنوں تک رات میں بھی یا دن میں بھی خوب پڑھتے رہیے. دوسری تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر مقید. یعنی یہ تکبیر ایک وقت سے جڑی ہوئی ہے، یعنی ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے. فرض نماز کے بعد. تو اس کا وقت کب سے کب تک ہے؟ تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عرفہ سے، عرفہ کے دن سے. تو عرفہ کا جو دن ہوگا یعنی 9 ذی الحجہ، تو اس دن فجر کی نماز کے بعد سے اس کا وقت شروع ہے. 9 ذی الحجہ عرفہ کا جو دن ہے اس دن آپ فجر کی نماز پڑھیں، فرض نماز، سلام پھیرے، اس کو تکبیر پڑھنا شروع کر دیں. اس کے بعد سے جتنی بار بھی آپ فرض نماز پڑھیں گے فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنے کا اہتمام کریں. کب تک پڑھنا ہے؟ 13 تاریخ کی عصر تک، 13 ذی الحجہ کی عصر تک.
یہ ہے تکبیر مقید. تو یوم عرفہ، عرفہ کے دن سے، عرفہ کے فجر سے لے کر کے، عرفہ کے فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کی عصر تک، اس بیچ میں جتنی بھی فرض نماز ہم پڑھیں گے، ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور تکبیر مطلق یعنی جب چاہے پڑھتے رہے، اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھر جتنا چاہے پڑھ سکیں. تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر کے 13 تاریخ کے سورج ڈوبنے تک. ان 13 دنوں میں کثرت کے ساتھ ہمیں تکبیرات پڑھنی چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اس کا ہمارے اندر عمل بہت کم ہے، بہت کم اہتمام کرتے ہیں. جبکہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مارکیٹ میں، بازار میں جاتے ہیں سامان خریدنے نہیں، سامان بیچنے نہیں، صرف تکبیرات پڑھنے کے لیے. اور اونچی آواز پڑھتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. تو ان کی آواز کو سن کر کے مارکیٹ کے، بازار کے دوسرے لوگ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے تھے. دکاندار بھی، خریدار بھی، وہاں سے گزرنے والا بھی، بیچنے والا بھی، خریدنے والا بھی، پورے بازار میں تکبیرات کی آواز سے بازار گونج اٹھتی تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو ہمارے اندر یہ عمل ہونا چاہیے. اس پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں. سارا فوکس کس پر ہے؟ گورنمنٹ کے اوپر، حکومت کے اوپر، اربوں کے اوپر. وہ عیاش ہو گیا ہے، ارے وہ عیاش ہو گیا تو اللہ اسے سمجھے گا، ہے نا. ہر ایک کو اپنے اپنے حساب دینا ہے. میں ان کا دفاع نہیں کر رہا ہوں بھائی، جو برا ہے برا ہے. ہمارا باپ اگر غلط کرے وہ غلط ہے، غلط بولنا ہے. لیکن ہماری محنت فوکس صرف اسی پہ ہو جائے اور اپنا دھیان نہ دے، اپنی اصلاح نہ، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. برا چیز کو برا سمجھنا کہ یہ حرام ہے تو حرام ہے، غلط تو غلط ہے. لیکن یہ سر عام ڈھنڈورا پیٹنا، وائرل کرنا، لوگوں کو بھیجنا، یہ تو اسلامی طریقہ ہے ہی نہیں بالکل. غلط چیزیں وائرل کرنے سے کیا ہمیں فائدہ ہے؟ نہیں. مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اس کو تکلیف پہنچتی ہے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں. پریشان انسان ہوتا ہے، ہمارا وقت برباد ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. اور یہ اسلام کا طریقہ ہے بھی نہیں. لیکن اتنی محنت کاش کہ ہم اپنے اوپر کر لیتے، نیک عمل کرنے پر کر لیتے، اب بچوں کی تربیت پہ کرتے، اپنے معاشرے کے سدھار پہ کر لیتے، پڑوسیوں پہ کر لیتے، رشتہ داروں کو اپنے دعوت تبلیغ کا کام کر لیتے، تو شاید ہمارے اندر کافی اصلاح ہو جاتا اور تبدیلی آ سکتی تھی. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ 10 دنوں میں اور کیا خاص عمل کرنا ہے. ایک تو وہ حج عمرہ، دوسرا کیا ہوا تکبیرات، تیسرا کام کیا ہے روزہ رکھنا. تو روزہ آپ چاہیں تو 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک 9 روزے رکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. اتنا نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم 1 روزہ رکھ لیں، جس کو کہتے ہیں عرفہ کا روزہ. یعنی کل بقر عید ہے تو آج 1 دن پہلے عرفہ کا روزہ، 1 روزہ کم سے کم رکھنا چاہیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ جو انسان عرفہ کا 1 روزہ رکھ لے گا، مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. 1 سال جو گزر چکا اور 1 سال جو آنے والا ہے. 1 روزہ رکھے 2 سال کے گناہ معاف. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں کتنا بڑا ثواب ہے. سبحان اللہ. جو خواتین جن کے روزے رمضان کے چھوٹ جاتے ہیں، وہ چاہتے 1 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک، اور رمضان کی قضا بھی کر سکتی ہے، وہ قضا ہو جائے گی، افضل ایام ہے، ثواب اور زیادہ مل جائے گا. لیکن عرفہ کے دن صرف عرفہ کی نیت سے روزہ رکھے، کیونکہ قضا تو پہلے بعد بھی کر سکتی ہیں رمضان کی، لیکن عرفہ کا تو صرف سال میں 1 ہی دن ہے، وہ چھوٹ گیا تو پھر بعد میں نہیں ملے گا. تو عرفہ کے دن صرف عرفہ کی نیت سے، صرف عرفہ کی نیت سے روزہ رکھنا ہے بس. اس سے پہلے باقی نفلی نیت سے روزہ رکھیں، یا جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں رمضان کے، وہ قضا کر لیں. تو یہ بطور خاص ایک ہے، روزہ کا اہتمام 10 دنوں میں کرنا چاہیے. یہ کتنے ہو گئے؟ حج عمرہ ایک میں شامل کرے تو، اور نمبر 2 تکبیرات، اور نمبر 3 روزہ. نمبر 4 آخری کیا ہے؟ قربانی کرنا. وہ ختم ہو گیا. چوتھی چیز، آخری چیز کیا؟ قربانی کرنا. تو قربانی کرنے کا ہمیں اہتمام بہت زیادہ کرنی چاہیے. قربانی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اہمیت ہے. ہاں کچھ روایتیں ایسی ہیں جو قربانی کی فضیلت بیان کی وہ ضعیف ہے، لیکن باقی صحیح حدیث بھی موجود ہے. اور قربانی کی اسلام کے شعار میں سے ہے.
اسلام کا شعار ہے. بلکہ غور کریں آپ کہ بھائی قربانی کی شروعات کیسی ہوئی؟ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے جا رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو. وہ تو اللہ نے عین موقع پر روک دیا کہ نہیں، تمہیں میرا وعدہ پورا کیا، میں نے تمہیں آزما لیا، اور پھر جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہوا. سوچیے اگر بیٹا کو ہی اگر ذبح کرنا ہوتا تو ہماری کیا حالت ہوتی. تو بیٹا کو روک کر کے جانور ذبح کرنے کا حکم ہوا. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. اور آج کچھ فتنہ پھیلانے والے لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں قربانی کا چھوڑ دو، قربانی کے پیسے صدقہ کر دو. قربانی کرنا افضل ہے یا صدقہ کرنا افضل ہے؟ قربانی کے پیسے سے صدقہ کر دو، قربانی کے پیسے سے صدقہ کر دو. یہ جاوید غامدی فتنہ پھیلانے والا اور اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں منکرین حدیث ہیں لوگ. بھائی صدقہ خیرات کرنے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے بے شک، لیکن قربانی کا ثواب اپنی جگہ پر ہے. ہم قربانی بھی کریں گے، ہم خیرات بھی کریں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے، ہم حج بھی کریں گے، سب کام کریں گے. یہ کیا بات ہے کہ یہ چھوڑ دو یہ کر لو؟ یہ تو وہی بات ہوگی کوئی کہے بھائی نماز چھوڑ دو تلاوت بھی خوب کر لو. صحیح ہے؟ غلط ہے. کوئی کہ صدقہ کرو رمضان کا روزہ نہ رکھو. صحیح ہے؟ غلط ہے. ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے، اپنی ضرورت ہے، اپنا فائدہ ہے. تو ہم کبھی بھی قربانی کرنا نہیں چھوڑ سکتے. صدقہ خیرات تو ہم پورا سال کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں 4 جوڑے کپڑے دیے ہیں تو اگر غریب ہمارے سماج میں بہت سے پریشان حال ہے مسلمان ہے تو صرف 2 جوڑا رکھیے، 2 جوڑا صدقہ کر دیجیے. بہت سارا کام ہے. اگر 1000 ہے 5 روپے رکھے، 5 روپے غریب کو دے دیں، اچھی بات ہے. آدھا گھر غریب کو دے، اچھی بات ہے، کیجیے، کون منع کر رہا ہے. لیکن یہ جملہ کہنا کہ نہیں قربانی کے پیسے سے صدقہ کرو، یہ صحیح نہیں، یہ غلط بات ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کے ٹچ میں رہیں، علماء کرام کے رابطے میں رہیں. آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء کرام کا بیان نہیں سنتے. یہ مسٹر ٹائپ لوگ، یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ، اس کا بیان لوگ زیادہ سنتے ہیں، اب گمراہ ہو رہے ہیں. استغفر اللہ. تو قربانی کو ہلکے میں مت لیجیے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لہ سعہ، کہ جس کے پاس استطاعت ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو آدمی ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اللہ اکبر. جس آدمی کو قربانی کرنے کی استطاعت ہے اور قربانی نہیں کر رہا ہے تو نبی نے فرمایا کہ ہم بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے وہ عیدگاہ نہ آئے. یعنی وہ مستحق نہیں ہے کہ استطاعت رکھ کے بھی قربانی نہیں کر رہا ہے تو اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ ہمارے وقت نماز پڑھے. یعنی ایک طرح سے اس کو دھمکی دی جا رہی ہے، ڈرا جا رہا ہے. کتنی سخت وعید ہے. اللہ اکبر. اور قربانی کی استطاعت کے لیے یہ بھی یاد رکھیں، یہ بھی غلط فہمی لوگوں میں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں قربانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس 1,00,000 2,00,000 جمع ہو، تو سونا اپنے نصاب کو پہنچ گیا ہو، چاندی اپنے نصاب کو پہنچ گیا. یہ ساری باتیں غلط ہے. یہ بات کہیں بھی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ زکات کے لیے بات ہے کہ سونا نصاب کو پہنچا ہو، چاندی نصاب کو پہنچا تب زکات ہے. قربانی کے لیے نصاب والی ایسی کوئی بات نہیں ہے. قربانی کے لیے صرف استطاعت ہے. اور استطاعت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ روزمرہ کی جو ہماری زندگی ہے وہ پوری کرنے کے بعد، خرچہ کرنے کے بعد اتنا پیسہ اگر ہمارے پاس بچ رہا ہے کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے. ایک گائے ذبح کر دیں، ایک اونٹ ذبح کر دیں، ایک بکرا ذبح کر دیں، ایک بیل ذبح کریں. 10,000 20,000 کے آتے ہیں، بس زیادہ تو نہیں ہے. اگر کسی کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے تو بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، گائے ہو یا بیل ہو 7 حصے ہیں. اگر آپ کے ملک میں 20,000 روپے کی گائے ہے یا بیل ہے 20,000 کا، تو ایک حصہ کتنے کا آئے گا؟ صرف 3,000 روپے. تو کیا ہم میں سے کسی کے پاس 3,000 روپے نہیں ہے؟ مطلب کتنے افسوس کی بات ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرض ہے کیا قربانی کرنا، ہمیں کرنا پڑے گا کیا؟ شروط بتائیے. کچھ لوگ سوال کریں شرط بتائیے قربانی کریں، کیا شرط ہے؟ وہ 2,000 کا پینٹ پہنے گا، گھر کی خواتین 2,000 کی سوٹ پہن رہی ہے، لیکن 3,000 کی قربانی کرنے کے لیے کوئی شرط چاہیے. کیا شروط ہے بھائی قربانی کرنے کی بتائیے؟ ہم پر فرض ہے کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اب 2,000 کے بدلے 1,000 کا کپڑا پہنیے، خواتین 2,000 کی سوٹ کے بدلے 1,000 کا سوٹ پہن لیں، 500 روپے کا سوٹ پہن لیجیے، مگر قربانی کیجیے. قربانی اسلام کے شعار میں سے ہے، اس کی فضل بہت زیادہ ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں قربانی کا ذکر کیا ہے، حدیث میں قربانیوں کا ذکر ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، مالدار نہیں تھے، پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے، قربانی کرنے کا اہتمام کرتے تھے. بلکہ جس سال اللہ کے رسول نے حج کیا، حج کے موقع پر آپ نے 63 جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا. اب باقی کو کہہ دیا علی رضی اللہ عنہ کہ آپ ذبح کر دیں، تو ٹوٹل 100 جانور ذبح کیے. تو قربانی کو لوگوں نے ہلکی میں لے لیا. انسان بہانہ بازی کرتا ہے، ساری ضرورت ہماری پوری ہو رہی ہے لیکن قربانی کے لیے کہتے ہیں ہمارے پیسے نہیں ہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ نیت کے حساب سے انسان کا معاملہ کرتا ہے.
کچھ لوگ پہلے سے سوچ کر 6 مہینے پہلے سے کہ نہیں مجھے قربانی نہیں کرنا، پیسے نہیں میرے پاس، دیکھتا ہوں میں ایک حصہ لے لے تو لینا، کوئی یہ نہیں ہے. اس کے گھر میں واقعی برکت نہیں ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں آتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہلے سے ہی پلاننگ کرتے ہیں کہ مجھے قربانی نہیں کرنا، پیسے نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نیت کریں، آپ ارادہ کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں پیسے ہو جائے کہ میں قربانی کروں، مکمل 1 جانور کروں، 2 کروں، 3 کروں. لیکن آپ کے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے، ایک حصہ کر سکتے ہیں بڑے، ایک حصہ کر لیں آپ تو برکت بھی گھر میں ہوگی. لیکن پہلے سے نیت کر لینا کہ ہم نہیں کریں گے، بہانے ڈھونڈیں تو گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر واقعی کوئی انسان اگر غریب ہے، مسکین ہے تو کوئی بات نہیں ہے، قربانی تو صاحب استطاعت پر ہے. کوئی انسان دیہاڑی مزدوری بیچارہ کرتا ہے، روزانہ 300 روپے 400 روپے کماتا ہے انڈیا پاکستان میں، نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جس کے پاس ہے 5000 روپے 10,000 روپے ایکسٹرا رکھے ہیں گھر پر تو انہیں قربانی کرنی چاہیے. قربانی کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے. یہ تقویٰ ہے، تقویٰ پرہیزگاری کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارا گوشت، جانور کا گوشت کا خون نہیں پہنچتا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. پتہ چلا کہ قربانی تیرے جانور ذبح کرنا، قربانی دینا، یہ متقی لوگوں کی پہچان علامت ہے. اس میں تقویٰ پرہیزگاری والی بات ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جب قربانی کرنے کے لیے جانور ذبح کر رہے ہیں اس کی فوٹو ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ نہ ڈالیں. یہ قربانی عبادت ہے، یہ شو پیس کی چیز نہیں. آپ دکھاوا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، شہرت کر رہے ہیں، اس کے ریٹ لوگوں کو بتا رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ جتنا موٹا، جتنا بہترین جانور ذبح کریں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا، یہ بات صحیح ہے. لیکن اس کا پرچار کرنا، ایڈورٹائز کرنا، لوگوں کو بتانا، یہ سے نہیں. ریاکاری کرنا یہ شرک ہے. ریاکاری کو بھی شرک کہا گیا ہے. اور جو انسان کسی بھی عبادت میں اگر ریاکاری شامل کر لے، دکھاوا، شہرت، نام، تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب نہیں دے گا بلکہ انسان گنہگار بن جائے گا. تو قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے قربانی کرنی ہے. قربانی کیوں کرے؟ تاکہ ثواب چاہیے. قربانی کیوں کرے؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں جنت چاہیے. یہ ہماری نیت ہونی چاہیے. اگر تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے اگر کریں گے قربانی تو ہمیں ثواب ملے گا. اور اس کا جو اصل قربانی کرنے کا جو اصل اس کے پیچھے جو مقصد ہے یہی ہے کہ انسان تیار رہے کہ اللہ کی خاطر ہم ہر چیز کو قربان کرنے کو تیار ہیں. جس طرح اللہ کے حکم سے ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، جانور کی قربانی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسولوں کا جب حکم ہو جائے کسی بھی چیز کو قربان کرنے کے لیے تو ہم تیار ہو جائیں. چاہے وقت ہو، چاہے مال ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، یہاں تک کہ ہماری جان کیوں نہ ہو، اللہ کی راہ میں قربان کو تیار ہو. یہ اصل اس کے پیچھے مقصد ہے کہ اللہ اس کے رسول کے سامنے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جائے. اللہ کا حکم آیا، رسول کا حکم آیا، بس آگے کوئی چوں چرا نہیں. تو اس سے ہمیں سمجھ میں یہ بھی آ رہا ہے کہ آج کل جو دین سے دور ہے، نماز سے دور ہے، تو جو انسان وقت کی قربانی نہیں دے پا رہا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آ رہا ہے، تو کیا وہ جانور کی قربانی دے گا؟ وہ سب سے بڑی دین ہے وقت کی قربانی دینا، مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے اکثر مسلمان ایسے ہیں جو ایک روٹین کے حساب سے، ایک رسم کے طور پر قربانی تو کر رہے ہیں، لیکن جو اصل روح ہے قربانی کی، اصل جو مقصد ہے اس کو ہم حاصل نہیں کر پا رہے. تقویٰ پر اظہاری کے ساتھ قربانی نہیں کر رہے، جو اصل مقصد ہے اس کو ہم حاصل نہیں کر پا رہے. ہمارے دل کے اندر وہ اللہ کا ڈر، وہ خوف نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا وہ اصل مقصد نہیں ہے. اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم فوکس کریں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. ذی الحجہ کے 10 دن جو شروع ہونے والے ہیں، ان 10 دنوں کو اچھے سے گزاریں. یہ اللہ نے یہ آفر دیا ہے عبادت کرنے کا، اللہ نے یہ موسم دیا ہے نیکیوں کو جمع کرنے کا، اللہ نے یہ موقع دیا ہے گناہوں کی بخشش کرانے کا. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو یہ 10 دن گویا کی مغفرت والا دن بھی ہے اور ثواب کمانے والا بھی دن ہے، اللہ سے ڈرنے والا بھی دن ہے اور اللہ کو راضی کرنے والا بھی دن ہے، جنت سے قریب ہونے والا بھی دن ہے اور جہنم سے دور ہونے والا بھی دن ہے. کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں 10 دن سے فائدہ اٹھانے کے لیے. اپنے گھر والوں کو تیار کریں اور اپنے سوسائٹی میں، سماج میں اور رشتہ داروں تک اس پیغام کو، اس حق بات کو آگے تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں. تو آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اللہ اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کے جو فوائد ہیں، اس کا حقدار اور مستحق بنائے. اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قربانی کی کرنے کی توفیق دو. جو حج کرنے گئے اللہ اس کے حج کو قبول فرمائے
جو نہیں جا سکے اللہ اگلے سال ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس پروگرام میں جن لوگوں نے حصہ لیا، کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو، ان کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو متقی، نیک، پرہیزگار بنا دے. اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے روشن اور منور کر دے. پوری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے. اللہ کی خاطر جینے کی توفیق دے اور اللہ کی خاطر مرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.